آپ کے فارمر جو پرائم منسٹر تھے نا، انہوں نے ایک مسٹیک کی. جو ان کا پبلکلی سلوگن تھا نا کہ میں آرمی چیف اپنی مرضی سے لگاؤں گا، کوئی ڈی جی آئی ایسا ہی میری مرضی کے خلاف چلے میں اس کا استعفیٰ لے لوں گا. یہ سلوگن اس کے اوپر عمل کر کے حکومت لینی چاہیے تھی. پھر ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. 2018 نہیں تو 23 میں مل جاتی. دیکھیں ندیم علی صاحب، میں تو ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے حکومت گرنے کے بعد، ٹھیک ہے، حکومت گرنے کے بعد، ورنہ تو دیکھیں ہم نوز ڈائی، ٹھیک ہے، ہم بالکل دفن ہو گئے تھے، ٹھیک ہے. مطلب جس دن انہوں نے وہ خط لہرایا نا 26 مارچ کو، اللہ تعالیٰ نے آسمان دے دیا، ٹھیک ہے، اس دن زمین پہ گرے ہوئے تھے، لیکن اب وہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ دے دیا. اب جب آسمان پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا ہے تو ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ندیم ملک صاحب ہوں، عاصم منیر صاحب ہو، کوئی اور ہو، کوئی سپریم کورٹ کا کوئی بھی چیف جسٹس ہو، ہمیں اپنے کام سے مطلب ہے. اب بھی نئے چیفوں نے لڑائی نہیں لینی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ کل کو الیکشن لڑنا ہے. ضرورت نہیں ہے نا، بلا وجہ کے irrelevant ہے نا یہ لڑائیاں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا ملک کو بھی نقصان ہے، آپ کو بھی نقصان ہے، آپ کی ذات کو بھی نقصان ہے، آپ کی پارٹی کو بھی نقصان ہے، آپ کو سیاست کو بھی نقصان ہے، آپ کی جمہوریت کو بھی نقصان ہے. نقصان ہی نقصان ہے. میرے خیال میں عمران کو ریئلائزیشن ہوئی ہے، جو پنڈی میں آ کے انہوں نے آرمی چیف کے حوالے سے میرے خیال میں کچھ ایسا نہیں بولا، نئے آنے والے کے لیے بھی کچھ نہیں بولا، آرام سے اٹھ کے واپس بھی چلے گئے. ریئلائزیشن ہوئی ہے لیکن لیٹ ریئلائزیشن. لیکن ندیم بھائی، اللہ کا بڑا کرم یہ ہوا کہ اب ہمارے عمران خان صاحب کے لیے چیزیں تھوڑی ان کے لیے ریئلائزیشن آسان ہو جائے گی، کیونکہ جو دو خاص تھے ان میں سے ایک خاص تو چلے گئے ہیں یہ سوچ کے کہ ان کی جان چھوٹ گئی ہے، ایک خاص باقی ہیں. تو وہ جب ایک خاص کا انفلوئنس کم ہوگا تو آٹومیٹکلی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ پھر سانپ بھی، خان صاحب اگر جھاڑو پھیر دیں ان سانپوں کے اوپر اور پارٹی کے جو مخلص لوگ ہیں، جو قابل لوگ ہیں، ان کو آگے لے آئیں تو یہ پارٹی آٹومیٹکلی وہیں ریوائیو کرے کھڑی ہوگی جہاں یہ 22 سال پہلے کھڑی جن کو آپ خاص کہتے ہیں. میں ان کا نام تو نہیں لے سکتا، لیکن آفیشیلی کسی کا بھی ریزگنیشن اناؤنس نہیں ہوا. آئی ہوپ کہ کمنگ ڈیز میں چیزیں فائنلائز ہو جائیں. ندیم ملک صاحب، میں مناسب نہیں ہوگا میرے لیے، کچھ چیزیں آپ انویسٹیگیٹ اچھا کر لیتے ہیں، کچھ ہماری نالج ہوتی ہے، کچھ کی اپنی سوچ سمجھ ہوتی ہے، کچھ سوچتے ہیں کہ شاید جانے میں عافیت ہوگی لیکن جانے میں بھی جان تو نہیں چھوٹے گی، اور جو رہ جائے گا اس کی بھی جان نہیں چھوٹے گی، اور اگر جان چھوٹنے کی باری آئی تو ہم جیسے پھر کھڑے ہو جائیں گے. ایک رول ہے فوج کا جو دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف، اس پہ آپ سے چاہتا ہوں کہ نئے چیف کیسے ایکٹ کریں گے، کیونکہ یہ جو TTP والا فنومنا ہے ہمیں اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. ضرب عضب کے بعد آپ نے کمر توڑی تھی، رد الفساد کے بعد آپ نے اس کو ختم کرنے کی کوششیں کی، لیکن ابھی وہ موجود ہے. اس کا مطلب ہے یو نیڈ ٹو ڈو مور. آپ کو اس کو زیادہ اچھے سے اسٹریٹجائز کرنا ہے کہ وہ گھوم پھر کے پھر ہمارے علاقوں میں حملہ آور ہوتے ہیں کیوں، ہماری فوج کے جوان شہید ہوتے ہیں کیوں. ہمیں اس کو روکنا ہے. اس پہ نئے چیف کو اپنا وزن ڈالنا پڑے گا. ندیم علی صاحب، میرا اپنی ذاتی رائے ہے کہ چیف کے پاس بہت زیادہ حد تک کلیئرٹی ہے، اور دیکھیں ہر چیز کا بیک گراؤنڈ، اگر آپ ان کی کریئر کے آغاز سے لے کے آج کے دن تک کی پرفارمنس دیکھیں تو وہ کنسسٹنٹ ہے. اگر ہم ٹوٹل بڑی پوزیشنز پہ دیکھ لیں، ہی پرفارمڈ بائی فار ایز DGMI. میرے خیال میں شاید پہلے آرمی چیف ہیں جو دونوں انٹیلیجنس ایجنسیز کو ہیڈ کر کے ہیں. سو ہی نوز ایوری تھنگ ان سائڈ آؤٹ. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اندر یہ ہے کہ وہ حافظ قرآن ہے، تو اللہ بھی ان کی مدد. ایک عام آدمی، اگر میں حافظ قرآن نہیں ہوں تو میں سمجھتا ہوں حافظ قرآن ایک بڑی چیز ہوتا ہے، چاہے وہ حافظ قرآن آرمی چیف ہو یا کسی. لیکن انہیں اپنے عمل سے یہ ثابت بھی کرنا چاہیے. سر میرا اپنا خیال ہے یہاں تک اگر اللہ تعالیٰ نے ڈیوائن ہیلپ کی ہے تو ان کو بھی اس چیز کی ریئلائزیشن سمجھ ہوگی.